अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 1 महीने के बाद मैं कर रहा हूँ वीलॉग। बहुत सारी बातें, मैं जो पाकिस्तान से अभी वापस आया हूँ, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कि अब मुझे एक यूनिक पर्सपेक्टिव हासिल है कि मैंने ज़िंदगी के पहले 19 ईयर्स पाकिस्तान में गुजारे और बाकी के अभी 44 ईयर्स हुए हैं वो मैं जो है अमेरिका में गुजारे हैं। तो इन दो कल्चर्स का जो फ्यूजन है उसमें बहुत कुछ मुझे अब नज़र आना शुरू होता है, मुझे फ़र्क नज़र आने शुरू होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि कितना ईस्ट एंड वेस्ट का फ़र्क है। और हम लोग जनरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, इमोशनल लोग हैं। हमारे डिसीजन मेकिंग में इमोशंस होते हैं। इमोशंस लीड टू ईगो प्रॉब्लम लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो एक नफ्सियाती हमारा मुल्क है जिसमें हर बंदा अपने अंदर एक एटम बम लेके फिर रहा है, क्योंकि वहाँ को थेरेपी का रवाज नहीं है, कोई आप काउंसलिंग का रवाज नहीं है। हर बंदा अपने अंदर एक तूफान लेके खड़ा है। मैं सोच रहा था कि देखिए हमारे मुल्क में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे माएँ बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, बहन भाइयों को, भाई बहनों को, सब एक दूसरे को एक किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। माँ कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं 32 धारे दूध की बख्शूंगी नहीं। बाप जो है वो अपने जो शादी के मौके पे अपनी पग उतार के सामने रख देता है कि जी मेरी अब इज़्ज़त आपके घर में जाएगी। और बेटी को और औरत को अपना इज़्ज़त का सिंबल बनाया होता है उन्होंने। जैसे 1947 में जब हम सुनते हैं किससे, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, उस रीजन की बात है, हमारे इंडो पाक रीजन की। मुझे नहीं पता कि चाइना में ये चीज़ नहीं है या और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें उनमें ये चीज़ नहीं है, मगर हमारे कल्चर में हमने सुनी कहानियाँ कि जी वो बाप ने कहा मेरी 4 बेटियां थी, मैंने उनको मेरी आंखों के सामने मैंने कुएं में धक्का दे दिया कि तुम डूब के मर जाओ मगर तुम्हारी इज्जत ना लुट जाए कहीं, क्योंकि बाप की शमला नीचे हो जाता है अगर बेटी रेप हो जाए। अब बेटी बेचारी का क्या कसूर है, यहाँ उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है, छोटी सी 15-16 साल की बच्ची है, आपने उसको मरना उसके लिए कबूल किया बजाय से कि वो अगर रेप हो गई है और उसके साथ एक वाक़या हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तो आप प्रेफर करते हैं कि वो मर जाए डूब के कुएं में, बजाय कि उस हादसे के बाद वो रिकवर करे और 5-10 साल के बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर सके। मगर ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि आपका शिमला जो है नीचे हो जाएगा कि मेरी बेटियाँ रेप हो गई, इसलिए बेहतर है कि मर जाएँ। तो ये अगर आप सोचें कि अगर आपका शिमला इससे नीचे हो जाता है कि आपकी बेटी रेप हो गई है, तो फिर बेहतर है कि आप कुएं में छलांग लगाते ना। अपनी बेटी को कुएं में छलांग मारने की आप तरगीब दे रहे हैं कि जी मेरी इज़्ज़त तूने बचानी है। तो ये मतलब है बड़ी एक इमोशनल और सैड चीज़ें हमारे कल्चर की हैं। अमेरिका में और वेस्ट में जनरली स्पीकिंग इस तरह के इमोशन नहीं होते। अमेरिका में लोग रैशनल डिसीजन लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये दूसरी एक्सट्रीम भी है, कई हद तक आप देखते हैं कि यहाँ पर आप जिसको आप कहते हैं कि बेगैरती है, हम कहते हैं यार कितने बेगैरत लोग हैं ये, कि बेटी जो है बाप के साथ डेट पे जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत अजीब बात है, मगर ये लोग इसको रैशनली देखते हैं, इसको उनका कल्चर ऐसा है, वो उनके साथ वो ट्रेडिशंस ही लगी हुई जो हमारे साथ हज़ारों सालों की ट्रेडिशंस लगी हुई हैं। कॉन्सेप्ट सब औरत की इज़्ज़त जो है वो मर्द की फैमिली नेम के साथ जुड़ी हुई है कि तुमने हमारे ख़ानदान का सर कटा दिया अगर तुमने डेट की किसी के साथ। और ये मतलब है कि मैं मजहबी पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, हमारे मज़हब में शायद इसकी काफ़ी इस पर सख्ती है औरत और मर्द का मिलना जुलना, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं ये पर्सपेक्टिव देख रहा था ना, कितने अजीब पर्सपेक्टिव है। एक पाकिस्तानी लड़का दूसरे पाकिस्तानी बंदे को छुरियाँ मार के मार देता है, क्यों मारा उसको, इससे मुझे माँ की गाली दी थी, है तुमने उसको छुरियाँ मार के जान से मार दिया। अब अगले 20-25 साल तक तुम जेल में रहोगे और रोज़ तुम्हें थानेदार सिपाही माँ की गालियाँ देंगे, ठुड्डे भी मारेंगे, जलील भी करेंगे, मगर तुमने उस इमोशनल लम्हे में आके किसी को छुरियाँ मार के किसी की जान ले ली। अब ज़िंदगी भर तुम ठुड्डे भी खाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह हुई और तुम्हें माँ की गालियाँ भी पड़ेगी रोज़, मगर अब जो है वो तुम्हारी इज़्ज़त बच गई इस चक्कर से। तो ये सारे आइडियाज़ जो है इसकी वजह से, इमोशनलिज्म की वजह से, और इस जो हमारे कल्चर के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं देखता हूँ लोग, पाकिस्तान के लोग बहुत जज्बाती लोग हैं, एंग्री लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म है।
نارسسزم کہتے ہیں اردو میں نرگسیت کو. نرگسیت کے کچھ آپ کو پیرامیٹر بتا دوں کہ نرگسیت میں آپ جو ہے نا وہ ایک تو ہمیشہ مظلوم فیل کرتے ہیں کہ میں مظلوم ہوں, دنیا نے میرے سے ظلم کیا ہے, فلاں وقت میں فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں کا قصور ہے, سوسائٹی کا قصور ہے, مردوں کا قصور ہے, عورتوں کا قصور ہے. آپ کبھی اپنی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے کہ میرا بھی تو کچھ کنٹریبیوشن تھی جہاں میں آج کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. اگر میں مصیبت میں یا میں مشکل میں ہوں یا میرے رشتے ختم ہو گئے یا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا, تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تھا کہ میرے ڈیسیجن جو میں نے 20-25 سال کی عمر میں لیے تھے اس وقت بڑے اچھے ڈیسیجن تھے. میری ذات کے اراؤنڈ وہ سارے ڈیسیجن گھومتے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں, میری کیا نیڈ ہے. مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ اور بھی رشتے ہیں جن کی کچھ نیڈز ہیں, اور اگر آپ کی یہ سیلفش ڈیسیجن جو ہے ان سب کی زندگی کو امپیکٹ کرتے ہیں. مگر آپ نے اس وقت جو ہے نا کبھی آپ نرگسیت کے لوگ, ہمارے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے. اٹس نیور دیئر اون فالٹ. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یار مجھ سے میں نے غلطی کی, کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. وہ ہمیشہ ڈھونڈیں گے لوگوں کو بلیم کرنے کے لیے, کس کا قصور ہے سوائے میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں تو مظلوم ہوں, وکٹم ہوں. پھر وہ سیک آؤٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی مظلومیت میں ان کو کنٹریبیوٹ کریں گے. یار تو واقعی بڑا مظلوم ہے, وہ تیرے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی, اتنا ظلم ہوا تیرے ساتھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہمدرد ہے. وہ گلے لگ کے اس کے روتے ہیں, اپنے میں سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں. ہر وقت وہ اپنی محرومیت پہ اور اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں اس کے لیے بلیم دوسروں کو کرنے کے بعد وہ ایک سمپیتھیٹک شولڈر ڈھونڈتے ہیں جو ان کے غم میں ان کو سپورٹ کرے کہ واقعی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. دوسرا, وہ کبھی آپ کو سیدھے جواب نہیں دیں گے. اگر آپ کہیں گے نا جی یار آپ نے اس وقت یہ کیوں کیا تھا میرے ساتھ, وہ کہیں گے یاد ہے تمہیں ایک دفعہ تم کرکٹ کھیلتے ہوئے گر گئے تھے, تمہاری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی تھی, تو میں اس وقت بہت تمہیں میں نے مرہم لگایا تھا. ہاں مگر اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے. کبھی آپ کو اسٹریٹ آنسر نہیں دیں گے. دے ول آلویز, کیونکہ ان کو پتہ ہے اسٹریٹ آنسر دیا تو پکڑے جائیں گے نا, وہ قابو آ جائیں گے. وہ آپ کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں گے, آپ کو کنفیوز کریں گے اور اپنی غلطی کبھی نہیں مانیں گے. یہ بہت فیکٹر میں دیکھ کے آیا ہوں پاکستان میں. دے ول نیور اپالوجائز اور اکنالج. اپالوجائز تو بہت بات کی اسٹیج پہ ہے, وہ اپنی غلطی بھی اکنالج نہیں کرتے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ زندگی, ہم سفر میں نکلے ہوئے ہیں, سب کا جرنی ہے. ہمارے اب ختم ہو رہے ہیں, نئے لوگ آگے آ رہے ہیں. تو میں اس ویلاگ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے رویوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ ہم لوگ کس ایموشنلزم کا شکار ہیں اور ایگو کے لیے, اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں ہم لوگ پاکستانی. ایک اننیسیسریلی جیسے کہتے ہیں نا, وہ پیتھولوجیکل لائر ہے جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. شیخی, جھوٹ, ایگو, یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری ایک اس کا ہے کہ بھی میں بڑا فن خان ہوں. اندر سے کھوکھلے خالی ہیں اور عمل میں بالکل پیچھے ہیں. مگر وہ دکھاوے میں, شو بازی میں, ایگو میں وہ سب سے آگے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین کریں کہ یہ ٹریٹس جو ہیں کچھ ایسے پاکستانی ہیں یہاں پر جو 25-30 سال سے رہتے ہیں, وہ ابھی تک ان کے ساتھ ریٹین کیا ہے. بھائی ہر بندہ یہاں آ کے چینج نہیں ہو جاتا. کچھ لوگ یہاں بھی یہ لے کر آتے ہیں کہ وہ ساتھ ان کی ایگو بہت بڑی ہے. وہ میرے سامنے کو بول پڑا ہو میں تو یہ بیوقوفیاں اور یہ جہالت جو ہے یہ ابھی بھی کچھ لوگ یہاں امریکہ میں اپنے ساتھ بھی لے کے بیٹھتے ہیں. مگر فار دا موسٹ پارٹ آپ کے سسٹم سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. آپ تھنگس کو ریشنلی لیتے ہیں. آپ امریکہ میں گرتے ہیں, ظاہر ہے کہ زندگی میں ہر انسان اوپر نیچ آتی رہتی ہے. کبھی آپ کو نقصان ہو گیا, کوئی آپ کو ساتھ ہو گیا, آپ اپنے آپ کو آپ دوبارہ کھڑا کرتے ہیں ریشنیلٹی کے ساتھ, ایموشن کے ساتھ نہیں. آپ کہتے ہیں اچھا مجھے وقت آیا, اب میں اس سے کیسے نکلوں, کون ہے جو میرے ساتھ مل کے مجھے سپورٹ کرے, میری اس مسئلے سے مجھے نکالے. اور آپ اس اپروچ کو کرتے ہیں جس سے آپ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہم زندگی میں اوپر نیچے یہاں بہت آتے ہیں. تو پیپل ایک دوسرے کو پراپ اپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے دوست سپورٹ سسٹم یہاں ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں چغلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم صاف بات کرتے ہیں. ہمارے نہ صرف ہم دنیائی معاملات میں ہم لوگ ایماندار ہیں پیسے کے معاملے میں, مگر ویسے اپنا رشتوں میں بھی ہم ایماندار ہیں. ہم منافقت کا رشتہ نہیں رکھتے. جو بات ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم کہہ دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ایسے ہے.
بجائے کہ ہم جا کے 3-4 لوگوں کو اور بتائیں کہ اس نے ایسے کہا تھا، میں نے اس کو آگے سے ایسا جواب دیا کہ اس کا منہ چپ ہو گیا. تو اس لیے آپ برائے مہربانی غور کریں کہ ہم لوگ جذباتیت کتنی زیادہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہم اپنے رشتوں میں کتنا اس سے نقصان اٹھاتے ہیں، کتنی ہمیں ذہنی کوفت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے محبت ہمیں بہت ملتی ہے، اس سے سپورٹ بھی بڑی ملتی ہے، مگر بعض وقت ہم ان کی غلط باتیں بھی ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جذبات میں مغلوب ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پہ جو ماں دے نہ نہیں کرنی، ورنہ تو یہ ہو جائے گا. اگر ماں بھی آپ کی غلط کہہ رہی ہے تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں، میری ایسے نہیں ہے. یہی ہے مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جی میرے گھر بہو آئے گی تو وہ میری ماں کی خدمت کرے گی. اور ماں کی خدمت تو خود کر، اپنی ماں کی خدمت وہ بیچاری کیوں کرے گی؟ اور اگر وہ کرے گی اس کا شکریہ، اس کی مہربانی ہے. ظاہر ہے ہمارے کلچر کی لڑکی ہے، اس میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، مگر پھر تو اس کی ماں کی بھی خدمت کرنا، اپنی ساس کی بھی. تیرے سسرال کے رشتہ دار جو ہیں وہ تیرے بہن بھائی ہیں، اور یہی اپروچ ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہم ان سے پیار عزت کا رشتہ رکھیں، بجائے کہ اس کو سمجھیں کہ وہ اینمی پارٹی ہے اور میرے گھر والے جو وہ فرینڈلی پارٹی ہے. سب رشتوں کو عزت دیں، پیار دیں. انشاءاللہ جو ہے یہ مسائل جو ہے ذہنی مسائل سے میں دیکھ کے آیا ہوں، پاکستان میں لوگ بہت سخت ذہنی مسائل کا شکار ہیں. یہ ٹاکسک بیہیویئر اور یہ نارسسزم اور ایگو اور ایموشنز اور یہ بہت خوفناک جذبے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کریں.